انور رضا صاحب کی طرف ہی چل جاتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی اگر بات ہو گئی ہے تو انور صاحب آپ بتائے گا اس واقعات کے بارے میں، جو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں جوڑنے چاہیے یا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ماؤتھ پیس کھل چکے ہیں، اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے بولی جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے وہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، کوئی آسان بات نہیں، اور اس سے سیاست جڑی ہوئی ہے، اس کو اس سے الگ بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاک فوج نے جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی جنرل فیض حمید کو اریسٹ کرنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے فوج کے اندر جو ہیرارکی ہے ان کے ساتھ بڑی مشاورت کی گئی۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی، آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی آئی کی بھی ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ گرفتاری کی جو خبر ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آپ اس کو جو سیاست ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی فوج میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ شاید جو ان کی ڈسپلن ہے اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا۔ اب انہوں نے اریسٹ کیوں کیا اور حالات ایسے پیدا کیوں ہوئے؟ اب تو دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب آپ مزید گرفتاریاں بھی دیکھیں گے، اس میں کوئی پولیٹیکل گرفتاریاں بھی ہوں گی فیض حمید صاحب کے بعد، کیونکہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ فوج یہ سمجھتی، دیکھیے جی، فوج، میں بتاتا ہوں آپ کو، فوج یہ سمجھتی ہے کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے جو آرمی کا ڈسپلن ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے، اور جو فوج ہے اس کو وہ کمزور ہوئی ہے شاید، اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ گھیرا تنگ کیا گیا، انویسٹیگیشن کی گئی اور ان کو پھر اریسٹ کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ بات درست ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ تھا اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا 2023 کا، وہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس پہ انکوائری کرے اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھے۔ خیر، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے، یہ پیغام ود ان فوج بھی ہے کہ جو بھی شخص یا فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اب معاملہ کچھ اور ہے کہ نا اصل دیکھیں رضوان رضی صاحب میری بات سنیے، دیکھیں نہیں دیکھیں نا، کہانی کوئی اور نہیں ہے، دیکھیں نا، آپ کو اپنی بات کا حق حاصل ہے، مجھے میری بات کرنے دیجیے، پھر آپ ضرور کمنٹ کیجیے۔ دیکھیے، آپ نے ہمیشہ، مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ خاموشی سے سنتا ہوں، اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں ہمیشہ کوئی خبر کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں کسی سیاسی جماعت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، نہیں، ہاں جی، میں وہ عرض کروں، کبھی نہیں یہ کوشش کی کہ میں کسی کی طرف کوئی سائیڈ لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے اپنا اوپینین دینا چاہیے۔ وہ خبر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ، یہ ایک پیغام ہے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی اور فوج کے اندر موجود لوگوں کے لیے بھی۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جو آپ نے آرمی چیف کی گفتگو سنی جب علماء سے انہوں نے خطاب کیا کہ جو آئین اور پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، آئین اور قانون کو، ہم اسے پاکستانی تصور نہیں کرتے۔ یہ پیغام پاکستان کے پاکستانیوں کے لیے بھی تھا اور افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ جو افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، دیکھیے، یہ جو پیغام تھا، یہ جو گرفتاری ہے، یہ اتنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ ذرا اس پر آئیے کہ اب دیکھیے کہ اس کے بعد بھی پھر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا تو آئندہ کے لیے یہ راستہ کھل گیا ہے، لہٰذا یہ بڑا سوچ سمجھ کر حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ اندر کے لیے پیغام بھی ہے اور باہر والے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو فوج کو، آئین کو، قانون کو وائلیٹ کرے گا، فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، ان کو ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا، وہ فوج کے اندر سے ہو یا فوج کے باہر ہو، اس کو اس ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انور رضا صاحب کی طرف ہی چل جاتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی اگر بات ہو گئی ہے تو انور صاحب آپ بتائے گا اس واقعات کے بارے میں، جو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں جوڑنے چاہیے یا جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ماؤتھ پیس کھل چکے ہیں، اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے بولی جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے وہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، کوئی آسان بات نہیں، اور اس سے سیاست جڑی ہوئی ہے، اس کو اس سے الگ بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پاک فوج نے جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی جنرل فیض حمید کو اریسٹ کرنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے فوج کے اندر جو ہیرارکی ہے ان کے ساتھ بڑی مشاورت کی گئی۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی، آرمی چیف صاحب کی اور ڈی جی آئی کی بھی ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ گرفتاری کی جو خبر ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آپ اس کو جو سیاست ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی فوج میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ شاید جو ان کی ڈسپلن ہے اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا۔ اب انہوں نے اریسٹ کیوں کیا اور حالات ایسے پیدا کیوں ہوئے؟ اب تو دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں
کہ اب آپ مزید گرفتاریاں بھی دیکھیں گے، اس میں کوئی پولیٹیکل گرفتاریاں بھی ہوں گی فیض حمید صاحب کے بعد، کیونکہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ فوج یہ سمجھتی، دیکھیے جی فوج، میں بتاتا ہوں آپ کو، فوج یہ سمجھتی ہے کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے جو آرمی کا ڈسپلن ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے، اور جو فوج ہے اس کو وہ کمزور ہوئی ہے شاید، اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ گھیرا تنگ کیا گیا، انویسٹیگیشن کی گئی اور ان کو پھر اریسٹ کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ بات درست ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ تھا اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا 2023 کا، وہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس پہ انکوائری کرے اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھے۔ خیر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے یہ پیغام ودن فوج بھی ہے کہ جو بھی شخص یا فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اب معاملہ کچھ اور ہے کہ نا اصل دیکھیں رضوان عزیز صاحب میری بات سنیے، دیکھیں نہیں دیکھیں نا کہانی کوئی اور نہیں ہے، دیکھیں نا آپ کو اپنی بات کا حق حاصل ہے، مجھے میری بات کرنے دیجیے، پھر آپ ضرور کمنٹ کیجیے۔ دیکھیے آپ نے ہمیشہ، مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ خاموشی سے سنتا ہوں، اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں ہمیشہ کوئی خبر کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں کسی سیاسی جماعت کا اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، ہاں جی میں وہ عرض کروں، کبھی نہیں یہ کوشش کی کہ میں کسی کی طرف کوئی سائیڈ لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلسٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور بالکل غیر جانبدار ہو کے اپنا اوپینین دینا چاہیے۔ وہ خبر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ، یہ ایک پیغام ہے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی اور فوج کے اندر موجود لوگوں کے لیے بھی۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جو آپ نے آرمی چیف کی گفتگو سنی جب علماء سے انہوں نے خطاب کیا کہ جو آئین اور پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، آئین اور قانون کو، ہم اسے پاکستانی تصور نہیں کرتے۔ یہ پیغام پاکستان کے پاکستانیوں کے لیے بھی تھا اور افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ جو افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، یہ جو پیغام تھا، یہ جو گرفتاری ہے، یہ اتنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ ذرا اس پر آئیے کہ اب دیکھیے کہ اس کے بعد بھی پھر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا تو آئندہ کے لیے یہ راستہ کھل گیا ہے، لہٰذا یہ بڑا سوچ سمجھ کر حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ اندر کے لیے پیغام بھی ہے اور باہر والے پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو فوج کو، آئین کو، قانون کو وائلیٹ کرے گا، فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، ان کو ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا، وہ فوج کے اندر سے ہو یا فوج کے باہر ہو، اس کو اس ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔